اگلی بات یہ کہ اس کے اندر جس وقت منگنی ہو جاتی ہے تو پھر منگنی کے بعد اس طرح کرتے ہیں کہ دو خاندانوں کے درمیان یہ بات طے پا جاتی ہے کہ اب منگنی ہو گئی ہے تو منگنی کے اتنے عرصے بعد ہم شادی کر لیں گے۔ مثال کے طور پر کہیں پر 6 ماہ کا ٹائم رکھا جاتا ہے، کہیں پر سال کا رکھا جاتا ہے، کہیں پر 2 سال کا، 5 سال کا ٹائم بھی رکھا جاتا ہے، 5 سال کا ٹائم بھی رکھا جاتا ہے۔ یعنی یہ میری آنکھوں کے سامنے کی باتیں، اور 10 سال کا بھی میں نے اپنی زندگی کے اندر 10 سال کا ٹائم بھی دیکھا ہے۔ یعنی اس طرح ہوتا ہے نا، مثال کے طور پر آپ کے گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوئی ہے، میرے گھر کے اندر ایک بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو میری جو بہن ہے نا، وہ بہن میری آئے گی نا اور کہے گی کہ یہ بیٹی آپ کی پیدا ہو گئی نا، یہ میری ہے، میرا یہ جو بیٹا ہے نا 2 سال کا ہے، 3 سال کا ہے، یہ آپ کی بیٹی بس میری ہے۔ تو میں کہتا ہوں چلو اللہ کو منظور ہوا تو ٹھیک ہے آپ کی، تو بات ہو گئی۔ تو اب دیکھیں نا، وہ بچی جس وقت جوان ہوگی 17 18 برس 19 برس، تو ظاہر سی بات ہے گویا کہ یہ 19 برس آپ اس کو منگنی کے کہہ لیں، 19 برس۔ اس طرح میں نے خود ایک ہماری رشتہ دار دور دراز کی صحیح، اس کے ساتھ میں نے خود اس کی زبان سے سنا ہے، چونکہ ان کی وہ لڑکی بڑی ہوئی ہے نا، تو لڑکی جس وقت بڑی ہوئی ہے تو اس نے انکار کر دیا، اس نے کہا کہ میں اس کے ساتھ نہیں کروں گی۔ یعنی وہ آپس میں کیا بن جاتے تھے، پھوپھی ماموں، آپ پھوپھی زاد اور ماموں زاد آپس میں بن، یعنی لڑکا اس کی ماموں کا بیٹا تھا اور یہ اس کی پھوپھی کی بیٹی تھی۔ تو پھوپھی کی جو بیٹی تھی وہ پڑھ لکھ گئی ہے، 12 14 جماعتیں اس نے پڑھ لی ہیں۔ لڑکا وہ کیا کرتا تھا کہ ذمہ داری کرتا تھا، تو اس نے کہا کہ مجھے یہ نہیں پسند ہے۔ تو اب دیکھیں خف کی تو آ گئی ہے نا دو خاندانوں کے درمیان، ٹھیک ہے، دو خاندانوں کے درمیان خف کی تو آ گئی ہے نا۔ اسی طریقے سے 5 سال کی منگنی بھی میں نے ٹوٹتے ہوئے دیکھی ہے، یعنی 5 سال تھے، 3 سال گزر گئے، اب لڑکی کالج جانا شروع ہو گئی، 13ویں 14ویں کے اندر وہ پڑھتی ہے، تو اس نے کہا کہ میں اس کے ساتھ میرا نکاح نہیں۔ یہ بھی اپنے قریبی لوگوں کی بات میں کر رہا ہوں، اور اس کے علاوہ بھی میں نے منگنیاں ٹوٹتی ہوئی دیکھی ہیں، طلاقیں ہوتی ہوئی دیکھی ہیں زندگی کے اندر۔ بہرحال چلو آگے جس وقت زندگی رہی باتیں آئیں گی، میں ساری باتیں آپ سے کروں گا، لیکن یہ بات آپ ذہن کے اندر رکھ دیں کہ میں آپ کو جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ لمبا چوڑا کھاتا نہ رکھا کرے۔ اس کی وجہ پتہ کیا ہوتی ہے، لمبی جو منگنیاں رکھی جاتی ہیں اس کی وجہ پتہ کیا ہوتی ہے کہ اس زمانے کے اندر حسد بہت زیادہ ہے۔ یعنی آپ کی کسی گھر کے اندر نسبت بھی طے ہو گئی ہے نا، تو کئی آپ کے قریبی لوگ ہوں گے جو آپ کو مبارکباد دے رہے ہوں گے، لیکن ان کے دل اندر سے راضی نہیں ہوں گے، وہ کہیں گے کہ نہیں اس کا یہاں پر نہیں ہونا چاہیے تھا، یہاں پر میرا ہو جاتا، میری خالہ کے بیٹے کا ہو جاتا میرے۔ اور دیہاتوں کے اندر تو یہ خواتین کرتی ہیں اسی طرح ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے اپنے بیٹے کی منگنی کر دی ہے نا، منگنی ہو گئی ہے، دعا خیر ہو گئی ہے، شام تک گاؤں کے اندر شہر کے اندر خبر پھیل گئی ہے، تو خواتین وہ اپنی وہ چھیلیں چادریں لے کر آ جائیں گی، میرا بیٹا تمہیں نظر نہیں آتا تھا، میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، میں ابھی آنے کا ارادہ کر ہی رہی تھی، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ تھوڑا سا ٹائم درمیان کے اندر رکھیں، 3 4 ماہ رکھتے ہیں، 6 ماہ رکھتے ہیں، اس کے اندر یہ دیکھیں نا، یہ جو دل ہوتا ہے نا، دل، اس کو عربی کے اندر قلب کہتے ہیں۔ قلب کا معنی نہیں ہوتا ہے الٹنا پلٹنا، آگے پیچھے ہونا، رد و بدل، تو اس لیے یہ رد و بدل ہوتی رہتی ہے اس دل کے اندر۔ اس کو قلب اسی لیے کہتے ہیں کہ خیالات کا ایک ہجوم، خیالات کا ایک سمندر ایک دن کے اندر آ کے گزرے۔ اس لیے صوفیاء کرام نے، اور میرے خیال میں میں بھول نہیں رہا ہوں تو حضور داتا علی اجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کشف المحجوب کے اندر لکھا ہے کہ جس وقت آپ صدقہ دینے کا ارادہ کریں نا، تو پہلا جو خیال دل کے اندر آتا ہے نا، اسی کے اوپر عمل کرنے، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیں نا، انسان حریص تو ہے نا مال کا، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، کہ یہ دیکھیں نا کہ ان چیزوں کی محبت تو اللہ تعالیٰ نے دل کے اندر رکھی ہے نا۔ تو کبھی اس طرح نے دل کرتے ہوئے کہتا ہوں یار چلو یہ بندہ مجھ سے سوال کرے، چلو میں 1000 روپے اس کو صدقہ دے دیتا ہوں، تو یہ پہلا خیال ہے نا۔ پھر اس طرح ہے کہ پھر اس طرح دوسرا خیال یہ آتا ہے کہ چلو یار اگر میں 1000 اس کو دے دوں گا تو اس طرح میں نے بھی آگے فلان جگہ کے اوپر جانا ہے، تو وہاں پر چلو کچھ ہوٹل میں کھانا پینا بھی ہے، تو وہاں پر کام، چلو اس کو 500 دے دیتا ہوں، صدقہ ہی ہے نا، اللہ قبول کرے۔ اور میرا خود اس طرح، میرے ساتھ کئی دفعہ اس طرح ہوا ہے کہ میں اگر کچھ دینے کا ارادہ کرتا ہوں اور پھر دوبارہ خیال آتا ہے کہ چلو یار میرے ساتھ یہ فلاں بھی، اس کو بھی کچھ کھلانا پلانا، تو پیسے کم پڑ جائیں گے، چلو اس طرح کرتا ہوں۔ آخرکار اگر بات 2000 سے شروع ہوئی ہے نا دل میں، تو 200 کے اوپر آ کے رکی، 200 بھی دے دیا ہے۔ اللہ پاک قبول کرے۔ یہ باتیں بتانے والی نہیں، ویسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس بات کو آپ ذہن کے اندر رکھیں کہ صوفیاء لکھتے ہیں کہ پہلے جو خیال ہوتا ہے نا وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، تو کوشش کریں کہ وہ دے دیا کریں۔ تو یہی بات میں آپ کو کہتا ہوں نا کہ یہ پھر اس طرح نا بعد میں پھر دل کے اندر الٹنا پلٹنا، یہ قرآن پاک کے اندر سب سے طویل جو آیت ہے نا وہ لین دین کی ہے،
طویل جو قرآن پاک کی تقریباً 16-17 لائنوں کے اوپر یہ ایک آیت ہے، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا، یہاں سے 16 لائنیں بنتی آخر تک آپ چلے جائیں۔ یہ لین دین کے متعلق کہ اس کی وجہ یہ کہ اس کو وثیقہ کرنے کا، اس کو دستاویز کرنے کا اللہ تعالیٰ نے کیوں حکم دیا کہ آپ اس کے لین دین ہیں ان کو آپس میں لکھ لیا کرو۔ کیوں لکھ لیا کرو؟ اس لیے لکھ لیا کرو کہ بعد میں اس طرح تمہارے دل کے اندر اگر کچھ تبدیل ہو جائیں، یعنی ایک زمین ہے آپ نے اس کو فروخت کر دیا ہے نا، جب آپ نے فروخت کر دیا ہے تو گھر میں آ کر آپ کا دل و خو میں نے تو اس کو سستے داموں فروخت کر دیا، یا چلو اس کو نہیں بیچتا ہوں فلاں کو بیچتا ہوں، تو اگر آپ لکھ جو گورنمنٹ کے کاغذات کے اندر انتقال آپ کا چڑھ چکا ہے تو پھر تو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر لکھنا لکھانا نہ ہو تو آپ منکر ہو جائیں، تو اس طرح پھر لڑائی جھگڑے کا اندیش ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے تمہیں لین دین کی طویل آیت اتاری، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان باتوں کو آپس میں لکھ لیا کرو، ان باتوں کو کیا کیا کرو؟ آپس میں لکھ لیا کرو۔ اور بعض علماء نے اسی یعنی یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے اس کی تفسیر کے اندر بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ بہتر تو یہی ہے کہ جو نقد لین دین دن کے اندر ہوتا ہے نا اس کو بھی لکھ لیا کریں، تاکہ کسی قسم کے یہ جو کیش میمو ہوتا ہے نا روزانہ کا جو حساب کتاب ہوتا ہے اس کو بھی لکھ لیا کریں، جو نقد اشیاء آپ بیچتے ہیں خریدتے ہیں اس کو بھی لکھ لیا کریں۔ لیکن چلو اس کو نہ بھی لکھے تو خیر کوئی بات بھی نہیں، لیکن ادھار کا جو معاملہ لین دین ہو یعنی اگلے وقت تک کے لیے ایک بات طے ہو گئی تو اس کو آپ ضرور لکھ لیا کریں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ منگنی بھی ایک معاہدہ ہوتا ہے نا کہ آپ کی بیٹی آج کے بعد ہماری ہو گئی ہے، تو اس کے اندر بھی دیکھیں خطرہ ہے نا بدلنے کا، رد و بدل کا خطرہ ہے، والدین کے دل کے اندر آ جائے کہ نہیں ہم اس کو نہیں دیں گے، یا اس طرح کہ لڑکے والوں کے دل کے اندر یہ بات آ جائے کہ نہیں یہ لڑکی ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، فلاں زیادہ بہتر ہے۔ کئی دفعہ اس طرح بھی ہوا کہ بات طے ہو گئی ہے، کراچی سے پھوپھو آئی ہیں، انہوں نے کہا اچھا یہ تو میرا بھتیجا ہے، میں نے اس کو ارادہ کیا تھا کہ اپنی بیٹی میں اس کو دوں گی، یہ آپ نے کیا کیا؟ تو پھر اس طرح کہ وہ جو لوگ پکے ہوتے ہیں نا تو کچھ نہ کچھ سوراخ ان کے دماغ کے اندر ہو ہی جاتا ہے، ڈرل کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتی ہے۔ تو وہ اگر نہ نہیں بھی کرتے نا کہ چلو یار چھوڑو وہ منگنی ختم کر دیں، تو کم از کم وہ سوچنے پر مجبور ضرور ہو جاتے ہیں۔ تو پھر اس طرح ہوتا ہے کہ کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ پھر کہتے ہیں اچھا چلو یار تم کہتی ہو، تو کچھ نہ کچھ بہانہ کر کے ان سے اس طرح کرتے ہیں کہ جان چھڑا لیتے ہیں۔ تو بہتر یہی ہے منگنیاں ایک تو بچپن کے اندر نہ کریں، یعنی پھوپھیاں ماسیاں جو آتی ہیں آ کر نام رکھ کے چلی جاتی ہیں یہ بیٹی ہماری یا بیٹا ہمارا ہے، کوشش کریں کہ یہ بھی نہ ہو۔ اگرچہ اس طرح کی کامیاب بھی ہوئی ہیں، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، لیکن ناکام بھی ہوئی ہیں، زیادہ ناکام ہوئی ہیں۔ تو ایک تو بچپن کے اندر منگنیاں نہ کریں، بچے جوان ہو جائیں بالغ ہو جائیں، جس وقت ان کی شادی کا آپ ارادہ کرتے ہیں تو پہلے کوشش آپ کی ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ ان کی آپ اس طرح کریں کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ان کی آپ مرضی دیکھیں کہ وہ کہاں پر کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ شادی زندگی انہوں نے گزارنی، والدین نے تو نہیں گزارنی۔ اگر بچے اس طرح کریں کہ اپنی خوشی سے والدین کا فیصلہ قبول کر لیں تو ان کے لیے بہت اچھی بات ہے، خیر و برکت کا باعث ہے۔ ورنہ اگر والدین کی وہ بات کو ریجیکٹ کرتے ہیں کہ ہم یہاں پر، آپ کہتے ہیں ہم یہاں پر نہیں کریں گے فلاں جگہ کے اوپر کریں گے، تو کوئی گناہ والی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہ رسول یعنی شریعت ان کو اختیار دیتی ہے کہ آپ اپنی مرضی سے کریں۔ اب آپ سمجھ گئے نا، تو بچے جس وقت آپ کی اس عمر کو پہنچ جائیں، یہ آگے جا کے میں آپ کو ایک روایت اور بھی سناؤں گا کہ وہ لڑکی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی ہے، یہ بخاری شریف کتاب النکاح کے اندر بھی موجود ہے اور ابن ماجہ شریف کتاب النکاح کے اندر بھی موجود ہے۔ تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول میرے والد نے میرا یہ نکاح کیا ہے کہ فلاں سے کر دیے، اور اس کی میل کو چیل جو اس کی نصرت ہے میرے ذریعے سے دھونا چاہتے ہیں، تو حضور علیہ السلام نے اس لڑکی کو اختیار دیا، فرمایا اگر تم چاہتی ہو تو میں تمہارا نکاح۔ تو ایک روایت کے اندر پھر یہ آتا ہے کہ اس نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ میں اسی کے ساتھ رہوں گی، لیکن میں یہ صرف اتنا لوگوں کے سامنے واضح کرنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اختیار دیتا ہے لڑکی کو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کیا کیا کہ ان کو نکاح فسخ کرنے کا اختیار حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دے دی۔ یہ روایت آگے آئے گی، میں انشاءاللہ آپ کو پڑھ کے سنا دوں گا۔ تو لڑکا لڑکی جنہوں نے زندگی گزارنی، اولاد اپنی مرضی سے شادی کرے، یہ ان کو حکم ہے۔ لیکن اگر وہ والدین کی کہتے ہیں ٹھیک ہے، بعض میں نے لڑکے لڑکیوں کو دیکھا ہے، ہزاروں کو ایسا دیکھا جو کہتے ہیں جو کچھ ہمارے ماں باپ کہیں گے الحمدللہ ہمیں منظور ہے، کوئی بھی نہیں، جس کے ساتھ ہمارا وہ کرنا چاہیں ہمیں منظور ہے۔ تو اب اس طرح نا جس کے ساتھ وہ کرنا چاہیں تو ہمیں منظور ہے، تو ٹھیک ہے کوئی بات بھی نہیں ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ کریں۔ زیادہ اس کے اندر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ زیادہ یہ بات خیر و برکت والی ہے۔ تو یہ بات آپ سمجھ گئے نا، منگنی کے متعلق یہ بات آپ کے ذہن کے اندر رہے گی نا۔ تو بچپن کی منگنیاں ایک تو نہ کریں، اور پھر جس وقت آپ منگنی کریں تو کوشش یہ ہو کہ منگنی اور نکاح کے درمیان ٹائم تھوڑا سا ہو، بلکہ اس سے بھی بہتر بات پتہ ہے کیا ہے کہ جس دن آپ منگنی کریں، اگر آپ بیٹی دینے کا انہوں نے ارادہ کر دیا اور ہاں کر دیے تو کوشش کریں کہ اسی دن یا اس سے اگلے دن آپ نکاح کر لیں۔ یعنی دیکھیں نا ہمارا جو علاقہ ہے نا، اس علاقے کے اندر رسومات یہ ہیں نا